باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہے تمہیں اپنی رسالت کے کام کے لیے اور اسپیشل انعام کے لیے چن لیا ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اور تمہارا بھائی ہارون میری نشانیاں لے کر جائے اور میری یاد میں سستی نہ کرے، یعنی آرام سے میرا کام نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بدمستی میں حد سے گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو تم دونوں اسے نرم انداز سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر موسیٰ اور ہارون نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرے گا جو زیادہ بدمعاش ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے، ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عزائدہ نہ دے۔ بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو قبول کیا، پیروی کی۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہماری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اسے منہ پھیرے گا۔ آیت نمبر 49 میں فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو ان کے لائق زندگی دی ہے، پھر اس کے حال کے حساب سے اس کو ڈائریکشن بھی دیا۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون نے کہا ہم ان پہلی قوم کا کیا حال ہوا جو تمہارے رب کو نہیں مانتی تھی۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب بھٹکاتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر موسیٰ نے کہا وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنائی اور اس نے تمہارے سفر کے لیے راستے بنائے اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین میں الگ الگ قسم کے پیڑ بنائے اور اس کے جوڑے بھی نکال دیے۔ آیت نمبر 54 میں موسیٰ نے کہا تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چارہ دو، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ دکھا دیا، مگر فرعون نے اس کو جھٹلایا اور ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ آیت نمبر 58 میں فرعون بولا ہم بھی تمہارے پاس ایسے ہی جادو لائیں گے جو تم لے کر آئے ہو، تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا وقت مقرر کر لو جس کے خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ ہی تم کرو، اور مقابلے کی ایسی جگہ ہو جو کھلا میدان ہو اور لیول ہو۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا دن یوم عید اور یہ کہ اس دن سارے لوگ صبح کے وقت جمع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 60 میں فرعون مجلس سے واپس مڑ گیا تو اس نے اپنے مکر اور دھوکے کی پلاننگ کرا، پھر جو وقت مقرر تھا وہ وقت پہ آ گیا، یعنی کہ فرعون بولا کہ جو تم جادو لائے میں بھی ایک جادو لاتا ہوں پھر اپن مقابلہ کریں گے بول کے بولا، اور اس کی خلاف ورزی کوئی بھی نہیں کریں گا، یہ کھلا میدان ہوگا بول کے بولا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے اچھا ٹھیک ہے وہ دن یوم عید ہوگا اور وہ دن صبح کا وقت ہوگا بول کے بولے۔ تو فرعون ٹھیک ہے بول کے جا کے پھر اپنے پلاننگ کرنا شروع کر دیا اور پھر صبح میں آگے واپس جادوگروں کو لے گیا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔